آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اس کی مانند جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران ہو، اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کتاب فرمان بن جائیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی، سب کے سب صالحین تھے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، اور ان کے بعض آباء و اجداد کو اور ان کی بعض اولادوں کو اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن دیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ تم اسے چند فرق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑیں، وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں۔